أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. تمام تعریفیں پروردگار دو عالم کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام رحمت للعالمین اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع ولي الحسين الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، شکر خدائے دو جہاں کے ساتھ توسل معصومین کے ذریعے سے آپ کی خدمت معظم میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے شبہائے قدر کے اعتبار سے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21 اور 23 کے بعد آج 25ویں شب، انتہائی اختصار کے ساتھ چند جملے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ المائدہ سے اور حمد خدا کے ساتھ کہ چھٹا پارہ مکمل ہو گیا اس سورہ کے اعتبار سے، اور اب سورہ تو مسلسل ہے اور 7ویں پارے کا آغاز ہے۔ 7ویں پارے کی ابتدا وَإِذَا سَمِعُوا کے لفظ کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اسی مناسبت سے 7ویں پارے کا نام بھی وَإِذَا سَمِعُوا کے عنوان سے رکھا گیا۔ اس کا ترجمہ، اور جب وہ سنتے ہیں ما انزل الی الرسول، کہ جو نازل کیا گیا ہے رسول کی طرف، جب وہ سنتے ہیں اس کلام کو، اس پیغام کو، ان آیات کو کہ جو رسول کی طرف نازل کی گئی ہیں، ترا آپ دیکھتے ہیں، صیغہ مضارع کے اعتبار سے ترا اعینہم آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو، کہ تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں آنسو، دمعہ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ وہ ان لوگوں میں سے شامل کر لیے گئے کہ جنہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ آیت کا ترجمہ تو آپ کی خدمت میں، البتہ اس سے پہلے کہ میں تفسیر میں قدم رکھوں، آپ سے التماس ہے کہ اگر خلا کو ختم کرتے ہوئے قربت اختیار کریں تو بات بڑی آسان سی ہے کہ کم ہونا عیب نہیں ہے، بکھرے ہوئے ہونا عیب ہے۔ یا علی، اس لیے کہ تسبیح 33 دانے کی ہو تب بھی چلتی ہے، 100 دانہ لازم تو نہیں ہے، لیکن اگر بکھر جائیں تو 100 بھی تسبیح نہیں کہلاتے، دانے کہلاتے ہیں۔ اس اعتبار سے تفسیر قرآن کے سلسلے میں کل ہم نے عیسائیوں کے حوالے سے، یہودیوں کے حوالے سے ایک ذرا سا اختلافی مسئلہ بیان کیا تھا آیت کے ذیل میں، اور اسی بات کو آگے مسلسل کرتے ہوئے ایک اشارہ ہے کہ حبشہ، مکہ المکرمہ میں حالات کتنے خراب تھے کہ اللہ کے رسول نے
مسلمانوں کو آزادی میں سانس لینے کا موقع فراہم کرنے کے لیے ان کو ہجرت کا حکم دیا، اور خالی آزادی میں سانس لینا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اگر ہجرت نہ ہوتی تو اسلام مکے کی گلیوں میں گھٹ کر ختم ہو جاتا، اس لیے کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے وہ غریب طبقے کے افراد تھے، غلام تھے یا کمزور لوگ تھے، اور ان کے قبیلے والے، علاقے والے، ان کے خاندان والے ان پر اتنا مسلسل ظلم کر رہے تھے کہ اسلام کا ختم ہو جانا بہت یقینی سا ہو رہا تھا مکے کے حالات کے اعتبار سے۔ تو اللہ کا رسول نے مسلمانوں کو ایسے علاقے میں پورا کوئی علاقہ نہیں ہے جو مسلمانوں کا اپنا علاقہ ہو، مکے سے اپنا شہر چھوڑ کر جانا کہاں ہے؟ کہ ایسے علاقے میں جاؤ کہ جہاں اسلام ہو کہ نہ ہو مگر آزادی اظہار تو ہو، اسلام ہو کہ نہ ہو مگر آزادی اظہار تو ہو۔ تو اور اس کے لیے سب سے قریب ترین علاقہ جو مکے والوں کے لیے ممکن تھا پہنچنا باوجود غربت کے، وہ تھا حبشہ۔ اللہ کا رسول کے حکم کے بعد کچھ لوگ چلے حبشہ کے لیے، اس میں 12 کے قریب مرد ہیں، کچھ خواتین و بچے ہیں۔ تو یہ پہلا کانوائے کہہ لیجئے، پہلا قافلہ کہہ لیجئے جو مسلمانوں کا ہجرت کے نام سے مکہ المکرمہ سے نکل کر حبشہ پہنچا ہے۔ حبشہ مسلم ملک نہیں ہے، حبشہ عیسائی کنٹری ہے، اس اعتبار سے کہ وہاں پر مکے کے کافروں کے ماحول کے اعتبار سے آسانی ہے سانس لینے میں، آزادی اظہار کے طور پر، تو یہ وہاں چلے گئے۔ اس کے بعد اگلا گروپ تیار ہوا پھر اور مسلمانوں کا، جس کو لے کر حضرت جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام چلے۔ اب ان کے ساتھ جانے والے اور جو وہاں پہنچ چکے سب کو ملا کر تقریباً یہ 82 افراد مردوں میں شمار کیے گئے، اور کچھ خواتین کچھ بچے، تقریباً ملا کر 100 سے اوپر کا کاروان بن گیا جو مہاجر کہلائے سب سے پہلے اسلام کی تاریخ کے۔ تو مکہ المکرمہ سے ان کا وہاں پر جانا اور پھر ان کے پیچھے پیچھے 2 افراد کا پہنچنا، ایسا نہیں ہے کہ کافر غافل ہو گئے ہوں، کافر کل بھی غافل نہیں تھا مسلمانوں سے، کافر آج بھی غافل نہیں ہے مسلمانوں سے۔ مسلمان اپنا شہر چھوڑ کر آزادی اظہار کے علاقوں میں چلے جائیں تو چلے جائیں، لیکن کافر کل بھی غافل نہیں تھا اور آج بھی غافل نہیں ہے۔ 2 نمائندے روانہ کیے کافروں نے، اتفاق ہے عمرو بن عاص اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص ہے، اس کا نام ہے عمارہ ابن ولید۔ یہ 2 افراد روانہ کیے گئے، انتہائی شرارتی شیطانی قسم کے لوگ، انتہائی بدتمیز قسم کے لوگ، یہ خاص طور سے جوان ہیں، شراب پیتے ہوئے، لڑتے ہوئے، کشتی میں بیٹھ کر بھی بدماشیاں کرتے ہوئے گئے، لیکن پہنچ گئے حبشہ ان مسلمانوں کے پیچھے پیچھے جو بیچارے مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے مکے سے نکل کر حبشہ گئے تھے۔ اور حبشہ پہنچ کے ان 2 افراد نے جو کارروائی کی ہے وہ انداز اختیار کیا جو آج بھی اہل باطل استعمال کیا کرتے ہیں، کہ بہت سارے تحفے تحائف پہلے لے جا کر نجاشی کے دربار کے جو وزراء تھے، مشیران تھے، ان میں تقسیم کیا۔ جب کوئی تحفے دینے لگے بغیر سبب کے سوچئے گا ضرور کہ اس تحفوں کی تاریخ کبھی کبھار بڑی خوفناک بھی ہو سکتی ہے۔ سب کو لائن سے تحفے دیے، سب مطمئن ہو گئے تحفے مل رہے ہیں تاکہ دربار میں اپنے حمایت کا ماحول تیار کیا جائے، اور اس کے بعد نجاشی سے ملاقات کی، اس کو بھی تحفے دیے اور اس کے پاس جا کر یہ کیس دائر کیا کہ کچھ ہمارے یہاں سے نادان لوگ جو ہمارے خداؤں کا، بزرگوں کے دین کا انکار کرتے تھے، فتنہ فساد برپا کرتے تھے، اور اب وہاں سے بھاگ کر آپ کے علاقے میں آ گئے ہیں، تو کہیں آپ کے ماحول کو خراب نہ کریں، یہاں فتنہ و فساد پیدا نہ کریں، تو آپ کے حق میں بہتر ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ تقریر میں بظاہر بڑا مضبوط سا موقف رکھا گیا ہے، لیکن کیا کہنا اس کافر بادشاہ کا جو عیسائی ہے، کافر کا مطلب غیر مسلم، عیسائی بادشاہ ہے،
اس نے کہا کہ مسئلہ ایک جملے سے اگر وہی جملہ نہ کہتے کافروں کے نمائندے تو شاید بات کچھ اور بنتی جو اب تک سامنے نہیں ہے تاریخ میں۔ اگر وہ یہ نہ کہتے کہ یہ ہمارے بزرگوں کے دین کا انکار کر رہے ہیں، یہ ہمارے خداؤں کا انکار کر رہے ہیں، اگر لفظ دین اور خدا کا عنوان نہ آتا تو کبھی حبشہ کا یہ بادشاہ نجاشی، جس کا نام اصحمہ یا اصحمہ ہے، کبھی بھی اس موضوع کو مذہب کے عنوان میں دیکھتا ہی نہیں۔ اس نے جب جملہ سنا تو کہا اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ مذہبی ہے۔ تو آج تو ہم آپ کی درخواست رکھتے ہیں، آج دربار برخاست کرتے ہیں، جب مذہبی اور رہنما اور علماء موجود ہوں گے تب یہ بات کی جائے گی، تب ہم بلائیں گے ان مہاجرین کو بھی کہ ان کا نظریہ مذہب کے بارے میں کیا ہے۔ اور یہ دو جملے خدا نے ان کی زبان سے نکلوائے تھے، کافروں کے نمائندوں کی زبان سے، جس کی بنیاد پر حبشہ کے بادشاہ نے اس کے بعد نیکسٹ پروگرام رکھا کہ ملاقات کی جائے گی، بلایا گیا، اور مہاجرین کے سربراہ اور رئیس جناب جعفر طیار، جن کو طیار بعد میں کہا گیا۔ بڑی تیزی کے ساتھ باتیں مکمل کر رہا ہوں کہ آج کا درس بھی ہو جائے اور اس کے بعد اعمال کا موقع بھی مل سکے۔ تو یہ جعفر طیار کو بلوایا گیا۔ بہت کم لوگ یاد کرتے ہیں جناب جعفر طیار کو، حالانکہ بہت بڑا مقام ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے جعفر طیار کا کہ ان کو نمائندگی مل رہی ہے۔ پہلی بار کسی نے مکے کے باہر اگر اسلام کی نمائندگی کی ہے جناب جعفر طیار، بلایا گیا۔ ایک طرف یہ دونوں بیٹھے ہوئے شیطان کے نمائندے، ایک طرف جناب جعفر طیار بیٹھے اکیلے عالم اسلام کے نمائندے، اور اس کے بعد اس نے مذہبی علماء کو، عیسائی علماء کو بلا کے بٹھا لیا، اور اب بات شروع ہوئی۔ اب بتاؤ، ان سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں مکے سے، یہ دو فرد جو ہیں، آپ بتائیں آپ کا موقف کیا ہے؟ 3 سوالات رکھے جناب جعفر طیار نے۔ سوال نمبر 1، ان سے پوچھئے، خود بات نہیں کرتے، کافروں سے خود بات نہیں کرتے، حبشہ کے بادشاہ سے کہتے ان سے پوچھئے کیا ہم ان کے بھاگے ہوئے غلام ہیں تو یہ ہمیں پکڑنے کے لیے آئے ہیں؟ سوال نمبر 1 پوچھا، اس نے دیکھا مڑ کر، کہو جواب کیا کہنا ہے تمہیں؟ تو ان دونوں کافروں کے نمائندوں نے کہا کہ ہاں یہ غلام تو ہمارے نہیں ہیں۔ تو پہلا مسئلہ ختم ہو گیا۔ سوال نمبر 2، کیا ہم نے ان کا قرض لیا تھا کچھ جو دینا ہم پر تھا اور ہم قرض لے کر بھاگ گئے ہیں جو ہمیں پکڑنے کے لیے آئے ہیں؟ ہوتا ہے نا، قرض معاف کرا کرا کے بہت سے لوگ پاکستان سے نکل جاتے ہیں نا۔ تو دوسرا مسئلہ کہ اگر کوئی ٹیم پہنچتی ہے پولیس کی، بھئی کیا مسئلہ ہے، کا قرض لے کے بھاگے تھے، تو جناب جعفر طیار نے سیکنڈ کوسچن رکھا کہ ہم نے قرض تو نہیں لیا آپ لوگوں سے؟ تو دونوں نمائندے کافروں کو کہتے ہیں نہیں، قرض تو انہوں نے ہم سے نہیں لیا ہے۔ مسئلہ نمبر 2 ختم ہو گیا۔ نمبر 3، کیا ہم نے ان میں کسی کا خون بہایا ہے اور خون کی دیت ہم پر واجب ہو گئی ہے جو ہمیں پکڑنے یہاں تک پہنچے ہیں؟ تو کافروں کا نمائندہ کہتے ہیں نہیں، ایسی بات بھی کوئی نہیں ہے۔ تو نہ غلام ہیں، نہ قرضہ لیا ہے، اور نہ ہم نے ان میں کسی کا خون بہایا ہے۔ اس کا مطلب جو کرمنل تھا مسئلہ وہ ختم ہو گیا۔ کتنی خوبصورتی سے جناب جعفر طیار نے مسئلے کو مسئلہ جرائم سے نکال کر مسئلہ مذہب میں لا کر فکس کر دیا۔ اب حبشہ کا بادشاہ نجاشی کہتا ہے پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ بتائیں کیوں آپ یہاں تک آئے کہ پیچھے آئے ہیں؟ پھر آپ نے بتایا کہ ہم کیا تھے، ہم سے مراد مکے کے عام لوگ، ہم کیا تھے؟ ہم گناہ کرتے تھے، ہم چوری کرتے تھے، ہم زنا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، برائیوں میں گھرے ہوئے تھے۔ یہ نمائندگی کر رہے ہیں تمام مکے کے ان افراد کی کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ بہت غور کیجئے گا، ہم یہ سارے کام کرتے تھے کہ پیغمبر رحمت کو خدا نے مبعوث کیا، ایک نبی ہمارے درمیان ظاہر ہوا ہم میں سے، اور اس نے ہمیں برائیوں سے روکا، اور اس نے ہمیں اچھائی کا راستہ بتایا، صدق و صفا بتایا، توحید کا پیغام بتایا، اس نے عدالت کی بات سمجھائی، ایک دوسرے کا احترام کرنے کا طریقہ سکھایا۔ ہم اس کی بنیاد پر ان کے مظالم کا شکار ہوئے۔ اس نے جیسے ہی سنا کہ صدق و صفا، امانت، توحید، نماز
اور تمام احکام انسانیت، کہتا رک جاؤ، یہی بات تو عیسیٰ کی تعلیمات میں سے ہے۔ اچھا تم بتاؤ تمہارے نبی پر جو خدا کی طرف سے کوئی کتاب یا آیت آئی ہو تو اسے سناؤ۔ حضرت جعفر طیار نے ان آیات کا انتخاب کیا۔ ابھی بھی تو مسئلہ انتخاب بڑا مشکل ہوتا ہے، ایسے موقع پر پورا مسئلہ ان کے ہاتھ میں ہے، ذرا سی غلطی کریں، ذرا سا اشتباہ کریں، ذرا سا ذوف دکھائیں تو پورا مسئلہ اسلام خطرے سے دوچار ہو جائے گا۔ جناب جعفر طیار ہیں نا علی کے بھائی، انتخاب آیت بھی کیا بالکل موضوع کے اعتبار سے، اور نکالا پورے قرآن میں سورہ مریم کی ان آیتوں کو کہ جن کا تعلق حضرت مریم سے تھا، حضرت مریم پر جو قوم نے الزام لگائے تھے، اور مریم نے خدا کی باتوں کو بیان کیا تھا۔ جیسے ہی وہ پڑھا گیا، سارے اہل دربار جو عیسائی علماء بیٹھے، سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور خود بادشاہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے۔ دربار کا ماحول بدل گیا اور فتح پہلے ہی حاصل ہو گئی۔ اب عمرو بن عاص جو بیٹھا ہوا ہے نمائندہ بن کر کافروں کا، اور وہ عمارہ ابن ولید، ان دونوں نے کچھ کہنا چاہا تو حبشہ کے بادشاہ نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا یا روک دیا ہاتھ سے انہیں، اب کچھ مت کہنا، ان کے خلاف ایک لفظ بھی بولو گے تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ یہ اٹھاؤ اپنا سامان، جو تم تحفے لائے تھے سب اٹھاؤ، اور اٹھا کے یہاں سے لے جاؤ، اپنے دربار کے افراد سے کہا انہیں یہاں سے نکال دیا جائے۔ اور جناب جعفر طیار سے کہا آپ اطمینان سے رہیے، جب تک آپ کا دل کرے یہاں پر رہیے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ تو آخر ایک تو ان کا مقدمہ بڑا مضبوط، اور یہ کیس جیت گئے حبشہ کے دربار میں، نجاشی کے سامنے کیس جیت گئے اسلام کا۔ اور خالی کیس جیتے نہیں بلکہ ایک ماحول پیدا ہوا کہ جو آیات پڑھ کر سنائی گئیں اور جو عیسائی علماء کی آنکھوں میں آنسو آئے، تو حبشہ میں ایک ماحول بننا شروع ہوا تبلیغ اسلام کا۔ اور اس تبلیغ اسلام کی بنیاد پر کہتے ہیں 30 لوگ حبشہ کے بادشاہ نے روانہ کیے تھے پیغمبر کی خدمت میں کہ جا کر ان سے دین کے بارے میں اور معلومات لے کر آئیں۔ وہ 30 لوگ جب پہنچے تو انہیں سورہ یاسین کی آیات سنائی گئیں، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور آیت یہی کہتی ہے وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، تَرَى أَعْيُنَهُمْ، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں کہ مما عرفوا من الحق یقولون، وہ کہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لے کر آ گئے، فاکتبنا مع الشاہدین، اب تو ہمیں لکھ دے ایمان لانے والوں میں گواہی کے طور پر ہمارا نام لکھ دے۔ شاہدین کا مطلب وہ جملہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جس نے یہ کہا وہ شاہد ہو گیا، جس نے یہ کہا وہ شاہد ہو گیا، یعنی گواہی دینے والا ہو گیا۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ دے ایمان کی گواہی دینے والوں میں۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمیں کیا ہو گیا، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ لا نؤمن باللہ، ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، کیسے ہو سکتا ہے اسے۔ وما جاءنا من الحق، اور اس پر جو ہمارے پاس حق کی طرف سے پہنچ گیا پیغام، کیسے ممکن ہے اب آنکھیں کھلنے کے بعد بھی ہم ایمان لے کر نہ آئیں۔ اس کے بعد جملہ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا، اور ہم امید کرتے ہیں، ہم ایک لالچ ہے، ہم ایک طمع ہے، ہماری خواہش ہے، کیا خواہش ہے کہ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، کہ ہمارا پروردگار ہمیں شامل کر لے، ہمیں داخل فرما لے اس قوم کے ساتھ جو قوم صالحین ہے، جو نیک عمل کرنے والے ہیں، ہمارا پروردگار ہمیں ان کے ساتھ شامل فرما لے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، پس اللہ نے ان کو ثواب دیا۔ اصابہ ثواب کے لفظ سے نکلا ہوا صیغہ افعال سے ماضی ہے،
اصابہم اللہ، اللہ نے پہنچا دیا ثواب، بما قالو، ان کے قول کی بنیاد پر ثواب میں کیا پہنچایا؟ جنات، جنتوں کا عنوان، جنتوں کا تحفہ، ایسی جنتیں تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ جنتوں کی تشبیہات تو بہت بیان ہو سکتی ہیں، اور جنت کے لیے اس میں کیا کوئی شک کر سکتا ہے کہ کہیں کوئی جنت میں جانے کی آرزو کرے اور کہیں کوئی بیٹھے تو جنت وہیں پر ہو جائے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، خدا کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ثواب کے طور پر اناؤنسمنٹ کر دیا، یہ فیصلہ فرما دیا کہ ان کو جنت ملے گی، ایسی جنت تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی جزا ہے ان کی جو نیک کام کیا کرتے ہیں۔ اب خلاصہ کہ کتنا عرصے رہے یہ افراد مکہ المکرمہ سے چلے تھے جبکہ زمانہ مشکلات اسلام کا تھا، اور اتنا عرصے رہے یہاں تک کہ خیبر فتح ہو گیا، رسول مدینے آ گئے، تمام معاملات درست ہونے لگے آہستہ آہستہ، اور اسلام اتنا مضبوط ہوا کہ خیبر فتح ہو گیا۔ اور اب جب خیبر کی فتح کا وقت ہوا اور آخری قلعہ قموس مولا کے ہاتھ سے فتح ہو گیا، ابھی پیغمبر کی خدمت میں ایک خوشی پہنچی ہے۔ اچانک اہل اسلام نے دیکھا کہ ایک قافلہ چلا آ رہا ہے مدینے کی جانب۔ اب جب قریب آئے دیکھا ہی جعفر طیار آ رہے ہیں، حبشہ کے مسلمان آ رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار پیدا حبشہ میں ہوئے۔ یہ وہ مسلمان شخصیت ہیں جو سب سے پہلے حبشہ میں جن کی ولادت ہوئی دوران ہجرت، تو یہ پیدائشی مہاجر ہیں، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار۔ تو یہ قافلہ پہنچا، اور اس طرح پہنچا کہ اللہ کا رسول کا وہ جملہ سننے، اس کے بعد حبشہ کے اس بادشاہ کی آخری باتیں۔ اللہ کے رسول نے جیسے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ اتنا عظیم پیغمبر، اتنا عظیم پیغمبر اس مرحلے پر ارشاد فرما رہا تھا کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ زیادہ خوشی فتح خیبر کی یا زیادہ خوشی قدوم جعفر کی، کس کی خوشی زیادہ محسوس کروں، خیبر کی یا قدوم جعفر کی؟ جعفر کامیابی کے ساتھ پلٹ کے واپس آئے، تو فرق اتنا ہے، خیبر تلوار سے فتح ہوا، حبشہ کردار سے فتح ہوا، اور اتفاق ہے یا اور اتفاقی اتفاقی بات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اتفاق کی بات ہے کہ تلوار چلانے والا بھی ابو طالب کا بیٹا، کردار دکھانے والا بھی ابو طالب کا بیٹا، تو دونوں خوشیاں پیغمبر، اتنا عظیم پیغمبر، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ میں زیادہ خوشی کس بات کی بناؤں، زیادہ خوشی اس بات کی ہو کہ خیبر فتح ہو گیا، یا زیادہ خوشی اس بات کی ہو کہ جعفر کامیابی کے ساتھ واپس آ گئے۔ تو خیر، یہاں جناب جعفر کی واپسی، اب سے خالی ایک جملہ اور ربط مسائل۔ وہ جملہ کیا کہ بہرحال جعفر طیار واپس آ گئے، اور حبشہ میں اسلام کے ایسے نقوش چھوڑ کر واپس آئے۔ کہتے ہیں حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی، اصل اس کا نام نہیں ہے، اس کا اصل نام اسحمہ ہا کے ساتھ ہے یا عین کے ساتھ اسحمہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہے نیک کام کرنے والا، یہ حبشہ کی زبان کے اعتبار سے لفظ ہے۔ تو یہ اصل نام اس بادشاہ کا ہے۔ نجاشی تو بادشاہوں کا سمبل تھا جو ان سب کے لیے ایک جیسا تھا۔ تو بہرحال رسول کے زمانے کا بادشاہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد اس کا جب انتقال ہوا تو کبھی مسجد غمامہ کے پاس کھڑے ہو کر غور کیجئے گا، مسجد غمامہ مدینے کی مسجد، اس کو کہتے ہیں اردو میں گنبدوں والی مسجد یا بادلوں والی مسجد، اسی مقام پہ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول نے سب کو کھڑا کیا ساتھ میں کہ دیکھو حبشہ کا بادشاہ نجاشی
انتقال کر گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ اور صفیں بنائی گئیں مدینے میں، صفیں بنائی گئیں جنازہ حبشہ میں، پیغمبر اور نماز پڑھنے والے مدینے میں۔ اسی بنیاد پر یہ فتویٰ سامنے آیا کہ غائبانہ نماز جنازہ شرعاً ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ علماء اہل سنت یہاں تک پہنچے کہ یہ ہو سکتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ یہ واقع دلیل ہے۔ علماء تشیع کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی۔ کہ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ جب تک میت میں لفظ حاضہ استعمال نہ ہو نیت کے اعتبار سے، تب تک نماز کی نیت نہیں ہو سکتی کہ میت سامنے موجود نہیں ہے۔ اور رہی بات اس واقعے کی، تو اس واقعے میں سب کے لیے حبشہ کے بادشاہ کی میت غائب ہو تو غائب ہو، ختمیہ مرتبت کے لیے کب غائب تھی؟ پردے بیچ میں سے اٹھا دیے گئے تھے، پیغمبر کے سامنے میت تھی۔ پیغمبر پورے جہان کے لیے پیغمبر ہے نہ کہ مدینے کے لیے۔ تو میت بھلے حبشہ میں ہو، پیغمبر مدینے میں ہو، خدا نے دونوں کے درمیان فاصلہ ختم کر دیا اور جنازے کی نماز۔ لیکن یا رسول اللہ، یہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ہے، اس کے جنازے کی نماز آپ نے پڑھی ہے مدینے میں کھڑے ہو کر۔ کاش کربلا کے میدان میں آپ ہوتے اور اپنے نواسے کی حالت کو دیکھتے۔ واہ غربتا، کس طرح لاش کو پامال کیا گیا تھا۔ بس وہ ایک جملہ کافی ہے، جناب زینب کبریٰ کا حال کیا تھا۔ کبھی سنبھالا سید سجاد کو تو کبھی فریاد کی ہے، اور ان جملوں کے ساتھ پیغمبر کو یاد کیا ہے۔ واہ محمدہ صلی اللہ علیہ ملیک السماء، نانا رسول خدا، آپ پر تو آسمان کے ملائکہ تک درود پڑھتے ہیں۔ وہذا حسین کا، نانا یہی تو آپ کا حسین ہے، یہی تو آپ کا حسین ہے۔ مرمل بالدماء، اس کا خاک اور خون میں غلطہ پڑا ہوا ہے۔ مقطع الاعضاء، اس کے اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں۔ مسلوب الامامۃ والرداء، اس کے سر سے امامہ لوٹ لیا گیا، اس کے بدن سے لباس نوچ لیا گیا۔ وبناتک سبایا، نانا تیری بیٹیاں، یا رسول اللہ آپ کی بیٹیاں کھلے سر اسیر بنائی گئی ہیں، جن کے سروں پہ کربلا کی مٹی اڑتی ہے، خاک آلودہ کرتی ہے۔ واہ غربتا، لاش حسین پر زینب کا وہ بین تھا کہ رسول خدا، بس ایک جملہ سنیے گا، یہاں رسول خدا کو جناب زینب نے پکارا، یہ کربلا ہے، اور جب مدینے پہنچی ہے نا، اور آپ کے پاس امام حسین کا وہ پیرہن ہے، اس پر خون حسین لگا ہے، اس پہ تلواروں کے تیروں کے زخموں کے علامتیں بنی ہوئی ہیں، جگہ جگہ سے اس میں سوراخ ہیں، جیسے ہی قبر پیغمبر پہ رکھا، نانا جب کوئی مسافر وطن میں واپس آتا ہے، کچھ تحفے لے کر آتا ہے، نانا نواسی آئی ہے اور ساتھ میں تحفہ لائی ہے، جیسے ہی رکھا قبر پیغمبر لرزنے لگی، گویا کہ نبی فرما رہے ہوں اٹھا لو زینب اسے، رو کر کا نانا، نانا برداشت نہ ہوا، نانا نواسی کو دیکھی ہے، ارے جو دیکھتی رہی سر شبیر الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا، بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پروردگار واسطہ آل رسول کا یہ آخری اشرا ہے اور چند راتیں باقی ہیں ماہ رمضان کی، میرے پروردگار نے آخری راتوں میں ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں اب تعجیل فرما۔ امام کی آمد کی برکت، امام کے توسل سے تمام مانگنے والوں کی ہر مشکل کو دور فرما، ہر مراد کو پورا فرما۔ ہم سب کو ہمارے مرحومین کے ساتھ امام کے خادموں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد کی التماس، آج کی افطار کا اہتمام
لال جی فیملی کی جانب سے تھا، ان کے مرحومین یوسف علی لال جی فیملی کے مرحومین، محمد علی مہر علی فیملی اور جعفر علی بنات والا فیملی اور حسن علی پاٹل فیملی کے مرحومین، تمام حاضرین کے مرحومین، تمام شہدائے ملت کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ اور انشاءاللہ روایت اللہ کے رسول کی اس کی بنیاد پر کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تمہیں چاہیے کہ شب قدر کو تلاش کرو، تو آئیے آج 2 رکعت نماز شب قدر، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اعمال قرآن ہوں گے انشاءاللہ۔ ہر سورت